अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान ताहिर महमूद और आप देख रहे हैं प्रोग्राम हम देखेंगे। नाजरीन, मार्च के महीने की अहमियत का जिक्र हमने कल के प्रोग्राम में भी किया था। कल एक तारीखी दिन था जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने सदारती रेफरेंस के हवाले से महफूज शुदा राय जो है वो सुनाई थी, पढ़कर सुनाई थी। और आज जो कुछ सिंध असम्बली में हुआ वो भी पूरी दुनिया ने देखा कि कैसे हमारी जगनसाई हुई। अरकान असम्बली क्यों तशद्दुद का रास्ता अपना रहे हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये दावा है कि उनके 3 अरकान को अगवा कर लिया गया था। उन 3 अरकान की आज असम्बली में वापसी के बाद ये सारी हंगामा रही शुरू हुई। इस पर बात करेंगे। और नाजरीन, 2006 में होने वाले मिसाक जमहूरियत के बारे में बात करेंगे, जिसमें दोनों बड़ी जमातों ने यह तय किया था कि जब भी इलेक्शन होंगे, इलेक्शन फ्री एंड फेयर होंगे और शफाफ होंगे इलेक्शन। लेकिन जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ओपन बैलेट का कानून मुतारफ़ करवाया या ओपन बैलेट का कानून पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लेके आई, तो इन दोनों बड़ी जमातों ने इस कानून की मुखालफत की। क्यों इस कानून की मुखालफत की और क्यों ये शफाफियत नहीं चाहते, इस पर बात करेंगे। और नाजरीन, KPK में सेनेट इलेक्शन के हवाले से PDM में इख्तलाफात खुलकर सामने आ गए हैं। कोई भी सियासी जमात दूसरी सियासी जमात के हक़ में अपने उम्मीदवार को दस्तबरदार करने के लिए तैयार नहीं है। सेनेट इलेक्शन नाजरीन आखिरी मार्का है, लेकिन ज़िंदगी से ज़्यादा बड़ा मार्का नहीं है। आसफ अली जरदारी साहब को जब भी अदालत में तलब किया गया वो बीमारी का बहाना बना के अदालत में हाज़िर नहीं हुए। लेकिन यूसुफ रज़ा गिलानी की मुहिम के लिए कराची से इस्लामाबाद का सफ़र उन्होंने बड़ी आसानी और आराम से तय किया। नाजरीन, इन मौज़ूआत पर बात करेंगे। प्रोग्राम में शामिल मेहमानों से आपका तारुफ करवाते चलें। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तजिया निगार समर इकबाल भट्टी साहब, सियासत पे गहरी नज़र रखते हैं। टेलीफोन लाइन पे हमें ज्वाइन किया है शुएब कदीर साहब ने मुजफ्फरगढ़ से, रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। और अफजल बेग साहब सीनियर तजिया नगार इस्लामाबाद से हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद होंगे। तमाम मौजूद मेहमानों को खुशामदीद कहते हैं। बेग साहब, बताइएगा, आप शहर इक़्तिदार में बैठे हैं, क्या गहमा गहमी है सेनेट इलेक्शन के हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपकी आल पर। बहुत शुक्रिया ताहिर साहब, आपने मुझे अपने प्रोग्राम में मदऊ किया। जैसे जैसे मौसम का टेम्परेचर जो है वो बढ़ रहा है, इसी तरह सियासी दर्जा हरारत में भी इजाफा होता जा रहा है जी। सेनेट का इलेक्शन बिल्कुल सर पे है, करीब करीब है। और जैसा कि हमारी एक रवायत बन गई है कि हॉर्स ट्रेडिंग, यानी जो मेंबरान असम्बली होते हैं वो पहले तो इंसान होते हैं, लेकिन पता नहीं क्या बात है कि ये अशरफ अल मखलूक, जो अशरफ मखलूक जिसे अल्लाह ने अहसन तकवीम कहा, ये असम्बलियों में जाके घोड़ा बन जाते हैं और फिर अपनी बोली का जो है वो इंतजार करते रहते हैं कि जी कोई खरीदार आए और आके मेरी जो है वो कीमत तय करे। फिर दूसरा खरीदार आता है कि नहीं जी आपकी तो शान बड़ी निराली है, आपके तो पैसे इन्होंने बड़े कम लगाए हैं, लिहाजा हम आपके पैसे ज्यादा देने के लिए तैयार हैं। तो कितने शर्म की बात है, मजमूई हैसियत के हवाले से, मजमूई कौमी जो हमारा एक अलमिया बन चुका है ये, कि ये लोग वो हैं जो दर दर पे जाके वोट की भीख मांगते हैं, रो रो के ये कहते हैं जी आप हमें वोट दें। क्यों रोते हैं? 5 साल फिर अवाम ने रोना होता, फिर 5 साल अवाम की बारी होती है रोने की। ये एक दिन रोते हैं लेकिन अवाम बेचारी जो है वो 5 साल तक रोती है। तो पोजीशन ये है ताहिर साहब कि कहाँ तक सुनोगे, कहाँ तक सुनाएं, बस दिल के फफोले फोड़ने वाली बात है। तो मैं तो ये समझता हूँ कि ये जो खरीदो फरोख्त हो रही है ये जमीरों का सौदा हो रहा है, और ये वो जमीर हैं जो मर चुके हैं। यानी इनके अंदर वो एक खुद एहतसाबी का जो अल्लाह करीम ने हर इंसान के अंदर एक निज़ाम रखा है, इंसान के अंदर एक इंसान मौजूद है जो उसके अच्छे बुरे के ऊपर उसको टोकता है, लेकिन इन्होंने उस इंसान का तो गला ही घोंट दिया, कब का फौत कर दिया, मार दिया उसको। तो ये चलती फिरती लाशें हैं जिन्हें हमारे कंधों पे चढ़ के ये चले जाते हैं असेंबलियों में, और ये वहां जाते ही पैसा बनाने के लिए हैं। मुझे बताएं कि कौन सा ऐसा बंदा है कि किसके पेट में मरोड़ उठ रहे हैं, दर्द हो रहा है कि वो अपने पल्ले से इलेक्शन के ऊपर खर्चा भी करे, जनाब फिर वो जनाब दूसरों के ऊपर कीचड़ भी उछाले, अपने आप को बोले कि जी मैं तो चांद से आया हूँ और ये जो दीगर लोग हैं ये पता नहीं किस सारे की मखलूक है। तो वो जब इतने जतन करके असेंबली में आता है तो क्या ख्याल है कि वो कोई खिदमत करने के लिए आता है? वो भाई मेरे वो अपना पैसा बनाने के लिए आते हैं। अब सियासत जो है वो नजरिए की बुनियाद पे नहीं रही। बेग साहब, ये सियासत में इतनी स्पेशली सेनेट इलेक्शन के हवाले से इतनी गहमा गहमी जो है वो देखने में नहीं आई।
जितनी इस दफ़ा देखने में आ रही है, तो आप क्या समझते हैं कि आप शहर इक़्तिदार इस्लामाबाद में बैठे हैं और ये सेनेट इलेक्शन की गर्मा गर्मी की वजह से ये जो आज सिंध असम्बली में हंगामा हुआ है, हंगामा आराई हुई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 3 अरकान के वापस आने के बाद, तो ये सारी दुनिया ने ये सारा ड्रामा देखा है, हमारी जगनसाई हुई है, ये तशद्दुद का रास्ता क्यों अपनाया जा रहा है? ताहिर साहब, यहाँ जिसकी लाठी उसकी भैंस है, माइट इज राइट का असूल जो है वो कारफरमा है। और देखिए, ये सियासी जमातें नहीं है, ये अब माफियाज बन चुकी हैं बेसिकली। इन लोगों का ये समझते हैं कि इनको अल्लाह ने पैदा ही हुकूमत करने के लिए किया है, और जो अवाम है उन्हें पैदा सिर्फ यूटिलिटी बिल देने के लिए और वोट देने के लिए पैदा किया है। स्पेशली पाकिस्तान में जो पैदा होता है, एक साहब अपने बच्चे को डांट रहे थे, समझा रहे थे कि बेटा, जो पाकिस्तान में पैदा होता है ना, उसने पैदा होने से पहले को गुनाह किया होता है, जिसकी वजह से वो इस मुल्क में पैदा हो रहा है। बेग साहब, आपकी तरफ दोबारा आते हैं। शुएब साहब, आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं? अच्छा शुएब साहब, ये बताइएगा, आज सिंध असम्बली में जो कुछ हुआ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान की वापसी के बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अरकान और PTI के अरकान आपस में गुत्थम गुत्था हुए, पूरी दुनिया ने ये तमाशा देखा, ये तशद्दुद का रास्ता क्यों अपनाया जा रहा है? सर, तो मैं शुक्रगुजार हूं कि आपने मुझे शो पे लिया, और बात करते हुए साहब ने सही है कि मतलब के माफियात बन चुके हैं। सिंध में आप कहीं देखें, सिंध में जो हमारे MP करीम काबुल साहब, जब वो वापस आए तो ये तासर दिया गया, कल तक ये तासर दिया गया था कि इन्हें अगवा किया गया, और मतलब और जो वीडियो बयान जारी हुआ उससे ये तासर दे रहे थे कि ये जानबूझ के कर रहे हैं। लेकिन आज वो बंदा आया नाइट से और स्पीकर के देखे, स्पीकर सिंध असेंबली से वो जानबदारी कर रहा है। हालांकि इस बंदे जब आपको ये चीज मिलती है क्योंकि आपने गैर जानबदारी होके ना उस चीज से काम करना होता है, लेकिन ये सारे मिलजुल के कर रहे हैं। और अभी ये देखे कि उस बंदे से तशद्दुद किया गया, उसको जुल्म किया गया, अगवा किया गया, और इस सब ने अलग अलग चीज सामने रहा। इनसे कोई पूछने वाला नहीं है। जैसे हर बात कर रहे थे कि ये लोग मतलब माफियाज बन गए और इनका मुकाबला अकेला काम कर रहा है, तो उसका भी यही भी है कि मतलब अवाम को पता होना चाहिए कि हमारा MP किसको वोट दे रहा है। ये तो जैसे बात है ना, ये सेनेट इलेक्शन, सेंट्रल इलेक्शन, जैसे कह रहे हैं कि किसने गोली लगाओ, ये तो वही बात है कि सवाल से आई खड़ी हो और दलाल गोली लगा लेके चला जाए। ये तो वही बात होगी ना। तो इनका एहतसाब कौन करेगा? इलेक्शन कमीशन करेगा, अदालतें करेगी, इनसे पूछने वाला कोई नहीं है। इनका कौन मतलब इनका हिसाब किताब करेगा? जी, इनका एहतसाब कौन करेगा? भट्ट साहब, ये जो आज सिंध असम्बली में ये जो सारा तमाशा हुआ, ये पूरी दुनिया ने सारा कुछ देखा, कैसे ये अरकान आपस में गुत्थम गुत्था हुए थे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, तो ये तशद्दुद का रास्ता क्यों अपना रहे हैं? ये सारे मामला तो बैठ के भी हल हो सकते हैं। मिर्ज़ा साहब, मैं आपकी बात की तरफ भी आता हूँ, आपके सवाल की तरफ भी आता हूँ। अभी बेग साहब एक बात कर रहे थे कि जी हम लोग किस तरह के लोगों को अपने ऐवानों में ला के बिठा देते हैं। मैं उस पर कोई थोड़ा सा अपनी राय का इज़हार करना चाह रहा था। उसमें देखें, मिर्ज़ा साहब का कहना था कि जी उसका एंड पे जो नुकसानात होते हैं वो सारे आवाम को ही भोगने पड़ते हैं कि जी वो यूटिलिटी बिल्स पे करके या इनको वोट देकर। तो इसमें मैं समझता हूँ कि कुछ हद तक कसूरवार हमारी कौम भी है, हम लोग भी हैं कि हम लोग जब इन नुमाइंदों को मुंतखब कर रहे होते हैं अवानों में भेजने के लिए, तो उस वक्त हम लोग ये चीज़ बिल्कुल नहीं देख रहे होते कि जी क्या वो बंदा इस काबिल है, वो अहल है कि जी वो किसी एक असम्बली में बैठ के हमारी नुमाइंदगी कर सके। आपने देखा होगा कि जब इलेक्शन के दिन चल रहे होते हैं तो हमारे यहाँ मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दे देता हूँ कि आप देखें कि अब्दुल सत्तार ईदी साहब, कौन नहीं जानता उनको, एक पूरी दुनिया जानती है उनको कि उनको नोबेल प्राइज़ मिल चुका। उनसे ज़्यादा शराफत में किसी की मिसाल नहीं दी जा सकती मेरे ख्याल में। लेकिन अगर हम इलेक्शन में अब्दुल सत्तार ईदी साहब को खड़ा करते हैं और उनके अगेंस्ट किसी को खड़ा करते हैं, तो एक सुलझी हुई और बाशऊर कौम का तो तरीका ये बनता है कि जी वहाँ पे अब्दुल सत्तार ईदी साहब को इतनी वोटिंग मिले कि वहाँ पे दूसरा आदमी उसको खुद पता चले कि जी मैं इस काबिल नहीं था कि मुझे रिजेक्ट कर दिया गया। लेकिन बहुत अफसोस से कहना पड़ता है कि जी अब्दुल सत्तार ईदी जैसे लोग, उनको हम हरा देते हैं और दूसरा जो कैंडिडेट होता है उसको हम जितवा देते हैं। तो मेरा ख्याल है कि इसमें हमें बतौर कौम जो है हमें भी सोचने की ज़रूरत है कि हमें चाहिए
کہ ہم لوگ اپنی اس طرح کے نمائندے آگے لے کر آئے ایوانوں میں، ڈاکٹرز ہوں، انجینئرز ہوں، پروفیسرز ہوں، اس طرح کے لوگ. آپ نے دیکھا ہے کہ کوئی ڈاکٹر، کوئی انجینئر، کوئی پروفیسر، اس طرح کے لوگ سیاست کے نام سے ہی ان کا دل جاتا ہے اور وہ اس میں انٹرسٹڈ بھی نہیں ہوتے. کیوں نہیں ہوتے؟ کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ یہ سیاست ہمارے بس کا کام ہی نہیں ہے، شریف آدمی کا کام لگ گئی ہے نا کہ جی سیاست جو ہے وہ شریف آدمی کا کام نہیں ہے. جی بالکل. تو یہ بتائیے گا، یہ سندھ اسمبلی میں جو ہنگامہ آرائی ہوئی ہے یہ کیوں ہوئی ہے؟ یہ کیوں ایسے تشدد کا رستہ اپنایا جا رہا ہے؟ یہ میرے خیال میں اس معاملے کی تحقیقات بہت باریک بینی سے ہونی چاہیے. گورنمنٹ کو اس کا الیکشن کمیشن کو نوٹس نہیں لینا چاہیے اس بات کا؟ الیکشن کمیشن کو اس سے پہلے نوٹس لینا چاہیے، کیونکہ پچھلے کوئی 3-4 دن سے یہ معاملہ چل رہا ہے کہ 3 اراکین جو ہیں پی ٹی آئی کے، وہ کسی وقت ان کی ویڈیو آ جاتی ہے، کسی وقت کہا جاتا ہے کہ جی یہ لوگ اغوا ہو چکے ہیں، کسی وقت ان کی ویڈیو آ جاتی ہے کہ جی نہیں جی ہمیں کوئی اغوا کرنے کی کسی میں ہمت نہیں ہے اور ہم لوگ اپنی رائے شماری کا حق ہم خود رکھتے ہیں، ہم خود ڈیسائیڈ کریں گے کہ ہم نے ووٹ کس کو دینے ہیں. لیکن ابھی لیٹلی جو تیسری سٹیٹمنٹ آئی ہے، یہی جب سندھ اسمبلی میں جب سب لوگ آپس میں گتھم گتھی ہو رہے تھے تو وہاں پر آپ نے ایک ممبر کی شاید آپ نے ویڈیو دیکھی ہو، گبول صاحب کی، تو وہاں پہ وہ بذات خود پھر یہ بھی بول رہے ہیں کہ جی ہم سے پی پی زبردستی ووٹ لینے کی کوشش کر رہی ہے لیکن ہم یہ نہیں ہونے دیں گے، ہم یہ نہیں کریں گے. تو یہ معاملہ تھوڑا پیچیدہ لگ رہا ہے. اور اسمبلی میں جو ہنگامہ آرائی ہوئی اس میں دونوں پارٹیاں قصوروار ہیں. وہاں پہ پی ٹی آئی کے لوگوں نے کوشش کی کہ جب پی ٹی آئی کے لوگ تو پہلے ہی ذہنی طور پہ ایک دباؤ میں بھی تھے اور اس انتظار میں بھی تھے کہ جی یہ 3 لوگ جو ہیں ان کی کوئی اصل معاملات جو ہیں وہ کھل کے ہمارے سامنے آئے. تو انہوں نے جب دوبارہ ان کو اپوزیشن کے بینچز میں دیکھ لیا، اپوزیشن کی پی پی کی لابی میں ان کو تینوں ممبران کو دیکھ لیا تو وہاں پہ اشتعال انگیزی ہوئی. پھر وہاں پہ یہی ہوتا رہا ہے کہ جی پی ٹی آئی کے لوگ ان کو اپنی طرف کھینچتے رہے ہیں اور پی پی کے لوگ جو ہیں وہ اپنی طرف کھینچتے رہے ہیں. لیکن یہ کوئی ایوان کے تقدس کی جس طرح پامالی کی گئی ہے، یہ کوئی ایک بات عجیب معاشرے کا کام نہیں ہے. اور ایک سلجھے ہوئے لوگ جن کو ہم سلیکٹ کر کے نمائندوں کو ایوان میں بھیجتے ہیں، ان سے یہ امید نہیں رکھی جا سکتی. مہذب معاشرے کا تو یہ بھٹ صاحب کام نہیں ہے جی. لیکن یہ جو ارکان جو ہیں ان کے اغوا کا یہ ہے، اگر یہ اغوا ہوئے ہوں جی. تو یہ 2-3 دن کے بعد کیسے رہا ہو سکتے ہیں؟ کیا ان سے مطالبات منوا لیے انہوں نے؟ یا تو الیکشنز کے بعد یہ رہا ہوتے تو پھر سمجھ میں آتی تھی بات کہ یہ اغوا ہوئے ہیں. نہیں طاہر صاحب، آج کل یا اغوا کے بھی کوئی ایک آدھ طریقہ نہیں ہوتا. آپ کو پتہ ہے کہ بے شمار جگہ ہم پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں، سٹوریز میں دیکھتے ہیں کہ جی اغوا کے بھی کوئی ایک آدھ طریقے نہیں ہوتے. سم ٹائم ایک آدمی سر عام ہمارے سامنے چل پھر رہا ہوتا ہے، آزاد پھر رہا ہوتا ہے، لیکن اس کی کوئی نہ کوئی مجبوری اس طرح کی رکھ لی جاتی ہے کہ جی وہ باؤنڈ ہو جاتا ہے کہ جی کسی دوسرے آدمی کی شرائط ماننے میں یا بلیک میل ہونے میں. تو سم ٹائم اس طرح کی صورتحال بھی ہو جاتی ہے. اور ابھی بھی وہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ سارے معاملے کی تحقیقات ہونا ضروری ہے، کیونکہ تینوں ممبران جو ہیں وہ کش میں لگ رہے ہیں کہ وہ 50-50 لگ رہے ہیں. کبھی بیان آ جاتا ہے کہ جی ہمیں کڈنیپ کیا گیا ہے، کبھی کہا جاتا ہے کہ جی نہیں ہمیں کڈنیپ نہیں کیا گیا. تو یہ میرا خیال ہے کہ اس معاملے کی ذرا باریک بینی سے اچھے طریقے سے الیکشن کمیشن کو چاہیے کہ ایکشن لے کے، بلکہ اب تک چاہیے تھا کہ الیکشن کمیشن اس کے اوپر ایکشن لے چکا ہوتا. جی ناظرین، 2006 میں ہونے والے مساق جمہوریت پہ بات کریں گے، لیکن بریک سے واپس آنے کے بعد اسٹے ود اس. Jinnah was born on December 25, 1876 at the Wazir Mansion, Karachi. 1893, joined the Lincoln's Inn. 1895, he became the youngest person to become the barrister. God has given us a grand opportunity to show our worth as the architects of a new state. Let it not be said that we did not prove equal to the task.
flag. London's blue flag is displayed by the London County Council at 35 Russell Road, where Jinnah resided during his academic years. Qaid-e-Azam Tourist Lodge, Barsala, located at the banks of वेलकम बैक नाजरीन। बात करेंगे 2006 में होने वाले मिसाक जमहूरियत के बारे में। हालांकि इस मौजू पे पहले भी काफ़ी बातें हो चुकी हैं, काफ़ी बार ये मौजू ज़ेर बहस आ चुका है, लेकिन जब तक इलेक्शन में शफाफियत नहीं आती तब तक ये मौजू ज़ेर बहस रहेगा। शुएब साहब ये बताइएगा, 2006 में होने वाला ये मिसाक जमहूरियत का जो मुआहदा है, इस पर अमल क्यों नहीं हो रहा अभी तक? सर असल में बात ये सारी मफादात की जंग है। ये तब तक अमल करा नहीं होगा जब तक हम इंडिविजुअली तौर पर ना खुद को इस हवाले से साबित न करें। ये मिसाक जमहूरियत बेसिकली मफादात का मंसूबा था इनका, और ये भी आवाम को एक मतलब लॉलीपॉप दिया गया है। अब आप पंजाब में देखें कि ये पीटीएम जो पंजाब में तंज करती थी, इल्जाम कराची करती थी कि हमारे सेनेट इलेक्शन हो या सेनेट इलेक्शन जो भी होगा, आप देखें पीटीआई के मुकाबले में इन्होंने एक उम्मीदवार भी नहीं खड़ा कर सके। ये उस्मान गुलजार की सियासी हिकमत अमली थी। अगर ऐसा होता था तो नून लीग के मुकाबले में पीपी का उम्मीदवार क्यों नहीं आया? अगर पीपी का उम्मीदवार आया तो पीटीआई के मुकाबले में क्यों नहीं आया? क्यों इन्होंने मतलब आपस में गठजोड़ कर लिया? ये मिसाक जमहूरियत नहीं है, ये सारी मफादात की जंग है। ये पैसे का खेल है, पैसा फेंको, अपने वोट खरीदो और अपने बर्दी के बंदे लाओ। लेकिन अगर ये मिसाक जमहूरियत पे अमल कर रहा होते तो आज एक अलग सिचुएशन होती, बहुत तरक्की कर रहा होता। मिसाक जमहूरियत अगर आपने देखना है तो बेनजीर दौर पहले भी गुजरा है, बाकी भी गुजरे है, लेकिन जो इमरान खान आया है उसने एक विजन दिया है, हमें एक सोच दी है हमें कि हम अपने हक के लिए बोले, अपनी आवाज उठाए कि कहाँ पे हम गलत कर रहे हैं, कहाँ पे सही कर रहे हैं। ये ओपन बैलेट मंसूबा भी जो ओपन बैलेट का कहानी शुरू हुई है, ये जो खान ने किया। इससे पहले तो ये अपनी अपनी बारी पे चुप थे, एक बारी आ जाती थी वो वाला चुप, उसके बाद अगले की बारी आ जाती थी वो चुप। मतलब खाओ पियो, माल बनाओ, फ्लैट्स बनाओ, मनी लॉन्ड्रिंग करो, अवाम को छोड़, अवाम मरे जिए, इनको इस चीज से कोई सरकार नहीं है। अच्छा शुएब साहब ये बताइएगा, जनूबी पंजाब से आपका ताल्लुक है, जनूबी पंजाब के रहने वाले हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मुझे ये बताएं जनूबी पंजाब में कोई तरक्की भी हो रही है या नहीं? सर मैं आपको मेन चीज बताता हूँ, जनूबी पंजाब जब एक आपके इतने इलाके से एक वजीर लाओ तो उसे पता होता है कि मैंने इस जगह को कौन सा कितना फंड और क्या क्या मंसूबे देने। अक्सर हम कहते हैं कि जनूबी पंजाब में तरक्की नहीं हो रही। मेरा खुद का ताल्लुक मुजफ्फरगढ़ से है, तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा मुजफ्फरगढ़ में जो मुजफ्फरगढ़ अलीपुर रोड है वो मंजूर हो चुका है। उसके अलावा जो यूनिवर्सिटी है वो मंजूर है। तकरीबन 19 अरब रुपए के मंसूबे सिर्फ डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरगढ़ के हैं। तो जनूबी पंजाब में भी हर चीज को फोकस किया जा रहा है, लेकिन मीडिया इस चीज को दिखाता नहीं है। बुग्ज इमरान में, बुग्ज गुजदार में, क्योंकि हम आदि हो चुके हैं शोबाजी से, हमें ये तासुर दिया गया। हम ये चीज देखते हैं कि मीडिया को जो चीज दिखाई जा रही है वो परफेक्ट है, लेकिन हम जब तक उस ग्राउंड फ्लोर पर जाके नहीं देखेंगे हमें पता नहीं चलेगा क्या काम हो रहा है, किस तरह के काम हो रहे हैं और कितना इन्वेस्टमेंट, कितना बजट किसको मिल रहा है। शुएब साहब तौसा शरीफ को सुना जिला बना रहे हैं? सर इस बारे में कोई कंफर्मेशन नहीं है, ये क़यादत के फैसले होते हैं, वो बेहतर जानते हैं कि हमने क्या करना है। हम इस बारे में एक हतमी राय नहीं दे सकते, ये उनको ज्यादा पता होता है कि वो क्या कर सकते हैं। जी बेग साहब। जी ना जनाब, मिसाक जमहूरियत वही पुरानी कहानी। ताहिर साहब, ये नाम नहाद ये कौम के लीडर
اس کا جو مکمکا کیا تھا اس کو انہوں نے مساک جمہوریت کا نام دیا. اور ان لوگوں کو جمہوریت کی کیا خبر اور جمہوریت کا کیا پتہ, یہ تو صرف اپنے مفادات کے سودے کرنے کے لیے یہ سارا معاملہ کرتے ہیں. آپ نے دیکھا نہیں, تاریخ شاہد ہے اس چیز کی کہ جس میاں شہباز شریف صاحب گرجتے برستے جناب وہ مائک توڑتے ہوئے کہ میں اس کا پیٹ پھاڑ کے پیسے نکالوں گا, میں اس کو جناب چراہوں پہ لٹکاؤں گا, کھمبے سے الٹا لٹکا دوں گا اور قوم کا پیسہ نکالوں گا. بالکل. کیا ہوا کہ جب وہ صدارت سے فارغ ہوئے اور انہیں کلین چٹ دی گئی کہ جناب آپ کا جو دور تھا تاریخ کا سنہری ترین دور تھا. بیگ صاحب استاد الاساتذہ ہیں وہ انہوں نے اپنا اقتدار ختم ہونے سے پہلے جو آئین میں ترمیم کروائی ہے نا, وہ ان کو پتہ تھا کہ یہ سب کچھ ہونا ہے, مستقبل میں یہ سب کچھ ہونے جا رہا ہے. اپنی حکومت انہوں نے صوبے تک محدود کی اور سکون سے بیٹھے ہوئے ہیں. دیکھیے یہ مفادات کی جنگ ہے طاہر صاحب. آپ دیکھیں جمہوریت کیا ہے, میں سیوکس کا اسٹوڈنٹ رہا ہوں. یونان کی جو چھوٹی چھوٹی ریاستیں ہوتی تھی نا, ان میں لوگ کیا کرتے تھے کہ کسی دن کو طے کر لیتے تھے جی کہ ہم نے امور مملکت کو مشاورت کرنی ہے. پوری پبلک جو ہے وہ اکٹھی ہو جاتی تھی علاقے کی, چھوٹی چھوٹی آبادیاں ہوتی تھی, تو وہ جتنی پبلک تھی وہ ساری سب سے مشاورت ہوتی تھی اور سب لوگ جو ہے وہ اپنی اپنی رائے دیتے تھے. بالکل جب ایسے. آبادیاں بڑی. اچھا بیگ صاحب, آپ شہر اقتدار میں بیٹھے ہوئے ہیں اسلام آباد میں, مجھے یہ بتائیے آپ کیا دیکھ رہے ہیں یہ سینٹ الیکشنز کے حوالے سے؟ کیا پاکستان تحریک انصاف عددی نمبر جو ہیں وہ سب سے زیادہ لینے میں کامیاب ہو جائے گی, یا پھر یہ کوئی اپسٹ ہو سکتا ہے؟ طاہر صاحب جتنا بھی ایڑی چوٹی کا زور اس وقت محترم پی ڈی ایم جو ہے ہماری خیر سے اللہ ماشاءاللہ, جو سیاسوں کا ان کا سیاسی اتحادیوں کا جو ٹولہ ہے, جو اپنی اپنی چوری چھپانے میں کسی کو ابا جی بچانے کی فکر ہے تو کسی کو ماما جی بچانے کی فکر ہے. اصل معاملہ یہ ہے کہ یہ لوگ ہیں ہی سوداگر. ان کے دلوں کے اندر نہ تو کوئی محب وطن ہونے کے جذبات ہیں. یار جس شخص کو سورہ اخلاص پڑھ کے اسمبلی میں نہیں سنا سکتا, اس کو تو جناب آپ بنا دیں جناب وزیر داخلہ اور وزیر خارجہ, اور ایک جو سرکاری نوکری ہے اس کے لیے بندے کو جناب NTS ٹیسٹ لیا جاتا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون, ہم تو پھر یہی پڑھ سکتے ہیں, یہی پڑھ سکتے ہیں کہ آپ یہ دیکھیں کہ ان کا طریقہ واردات کیا ہے. ان کا طریقہ واردات یہ ہے کہ جو حرام کا پیسہ اکٹھا کیا ہے اس کو مزید حرام کمانے کے لیے آگے ری انویسٹ کر دو. تو یہ انویسٹمنٹ ہو رہی ہے. آج وہ ایئر وائی نیوز کے اوپر خبر چلی, آپ نے بھی دیکھی میں نے بھی دیکھی, کہ وہ سادات کے گھرانے کے چشم و چراغ جناب وہ سید یوسف رضا گیلانی صاحب کے نور چشم, جی وہ کیا فرما رہے ہیں, وہ ان کو نمبر دے رہے ہیں جیسے لاٹری کے نمبر دیتے ہیں, کیونکہ وہ لاٹریاں بٹ چکی, وہ ان کے اکاؤنٹس میں لاٹریاں نکل چکی نا. تو 4 لوگ کہ جی فلانے کا یہ نمبر ہوگا, اچھا جی میرا نمبر کیا ہوگا, جی آپ کا یہ نمبر ہے, اور انہیں تسلی دے رہے ہیں کہ فکر نہیں کرو, میں آپ کو یہ لکھ کر بھی دے دوں گا, پریشان ہونے کی ضرورت نہیں, آپ نے اس ووٹ کو ضائع کیسے کرنا ہے. دیکھیے جہاں پہ اس انداز کی بدنیتی ہے, حرام خوری ہے اور حرام کمائی اکٹھی کر کے دوبارہ جو ہے وہ اس کو مزید کمانے کے لیے ری انویسٹ کیا جائے گا, تو پھر یار ایسی جمہوریت ایسے سسٹم سے تو بھئی ایسی محبت سے ہم باز آئے. ایسی محبت سے ہم باز آئے. بٹ صاحب یہ کیسی مساق جمہوریت ہے, یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ ابھی بیگ صاحب ذکر کر رہے ہیں, آپ کے مشاہدے میں بھی آئی ہوگی وہ ویڈیو جو ابھی کچھ دیر پہلے جو ہے وہ یہ دیکھی جا رہی تھی سوشل میڈیا پہ بھی, اور یہ نیوز چینلز کی زینت بھی بن چکی ہے, وہ نور چشم کا ذکر جس کا ہو رہا تھا. تو یہ مساق جمہوریت کا یہ جو روپ ہے, یہ آپ پہلے بھی دیکھ چکے ہیں یا ابھی دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں یہ تو شروع سے چل رہا ہے نا جی, یہ خرید و فروخت والا معاملہ تو شروع سے چل رہا ہے. لیکن بٹ صاحب وہ تو ہڈن تھا نا, چھپا ہوا تھا. ابھی بھی ہڈن ہے طاہر صاحب. یہ تو ایک ویڈیو ہو گئی نا جو سامنے آ گئی, یا ایک ویڈیو پہلے تھی جو کچھ ممبران کے, وہ جو 20 ممبران تھے ان کے خرید و فروخت کی ویڈیو سامنے آ گئی. یہ تو وہ ویڈیوز ہیں نا جو سامنے آ جاتی ہیں. ابھی بیک آف دا اسکرین, بیک آف دا کیمرہ کیا ہو رہا ہے یہ تو ہمیں بھی نہیں پتا نا, کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو ابھی تک ہڈن رکھ کے بھی کی جاتی ہیں, کہ جی لوگوں کو پورے اعتماد میں رکھ کے ان سے کانفیڈنس لیا جاتا ہے کہ جی ٹھیک ہے جی آپ بے فکر ہو جائیں جی, کسی جگہ بھی معاملات کو ڈسکلوز نہیں کیا جائے گا جی, آپ یہ ہمارا کام کرتے ہیں. تو باقی جو مساق جمہوریت کی آپ بات کر رہے ہیں, مساق جمہوریت میں دیکھیں بیسیکلی چیز تو یہ ہوتی ہے نا کہ ہمیں بحیثیت قوم, ہمارے جتنے بھی ایوانوں میں بیٹھے ہوئے نمائندے ہیں ان کو یہ چاہیے کہ سب سے پہلے تو وہ
اپنے ملک کو سامنے رکھا کریں، پھر اس کے بعد میثاق جمہوریت کی بات کیا کریں. ہمارے ہاں میثاق جمہوریت کو استعمال کیا جاتا ہے اپنے ذاتی مفادات کے لیے کہ جی ہم اس میں یہ دیکھتے ہیں جی کہ مجھے ذاتی طور پہ کیا فائدہ پہنچے گا، میری جماعت کو اس سے ذاتی طور پہ کیا فائدہ پہنچ رہا ہے. ہم لوگ بحیثیت قوم جب بیٹھ کے ان کے اوپر فیصلے کرنے شروع کر دیں گے تو کافی سارے معاملات ایسے ہوں گے کہ جو ہماری قوم کے لیے کافی آسانیاں پیدا ہو جائیں گی، ہمارے ملک کے لیے کافی آسانیاں پیدا ہو جائیں گی. کہ آپ دیکھیں بے شمار پاکستان کے بے شمار مسائل ہیں نا. آپ نے میثاق جمہوریت کے اوپر اگر بیٹھ کے بات کرنی ہے، یہ ایک دفعہ میں کہتا ہوں یہ خفیہ بیلٹنگ والا یہ تو آج کل کا ایک عارضی طور پہ معاملہ چل رہا ہے، آنے والے وقت میں دیکھا جائے گا اس کا کیا ہوتا ہے. لیکن بیسک جو اس قوم کے جو ایشوز ہیں، جو ان کے جو عوام کے مسائل ہیں، وہ تو ان کو تو کوئی بھی بیٹھ کے یہ نہیں کہتا، اپوزیشن والا کوئی بیٹھ کے یہ نہیں کہتا کہ جی آئیں جی گورنمنٹ ہمارے ساتھ بیٹھے، ہم ایک ٹیبل پہ بیٹھ کے یہ دیکھتے ہیں کہ جی ہمارے ملک کے اوپر جتنے قرضے چڑھے ہوئے ہیں ان کا ہم نے حل کیسے نکالنا ہے. بٹ صاحب یہ گیند الیکشن کمیشن کے کورٹ میں تھی جی، تو انہوں نے وقت کی کمی جو ہے وہ یہ کہہ دیا کہ وقت کی کمی ہے، وقت کی کمی کے باعث یہ نافذ العمل نہیں ہو سکتا، تو یہ خفیہ بیلٹنگ ہی ہوگی. اب دیکھیں یہ رائے تھی یا جو کچھ بھی تھا، اس پہ کسی نہ کسی حد تک تو کوئی بار کوڈنگ لگ سکتی تھی، کوئی سیریل نمبر لگ سکتی تھی، کسی طریقے سے کچھ نہ کچھ ہو سکتا تھا، لیکن انہوں نے کہا جی وقت کم ہے تو اس لیے اب یہ خفیہ ہی ہوگا. نہیں دیکھیں اگر وقت کم ہے تو یہ ایک دفعہ ان کو چاہیے تھا کہ جس طرح پیچھے سے صدر نے ریفرنس پاس کیا، آگے انہوں نے رائے مانگی سپریم 23 دسمبر کا یہ ریفرنس دائر ہوا ہے، 23 دسمبر کا سپریم کورٹ نے بھی اپنی رائے دے دی. اب سپریم کورٹ کی رائے کے اوپر آپ غور کریں تو انہوں نے ٹھیک ہے آرٹیکل 226 کا خیال رکھتے ہوئے یہ بولا کہ جی آرٹیکل 226 کے تحت ہم لوگ ابھی اوپن بیلٹنگ نہیں کر سکتے. بالکل اس کے تحت ہوگا، اور الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے ٹرانسپیرنٹی اور شفافیت جو ہے وہ کیسے لے کے آنی ہے، یہ ان کی ذمہ داری. لیکن اگر آپ اس پوری جو سپریم کورٹ نے رائے دی ہے اس کو اگر آپ ریڈ کریں گے تو اس میں سپریم کورٹ نے پیرا نمبر 5 میں انہوں نے یہ بھی بول دیا ہوا ہے کہ جی اس معاملے کو مطلب ووٹ کو خفیہ رکھ کے چلنا یہ کوئی ایک پرماننٹ لاجک نہیں ہے، ہم اس کو پرماننٹ نہیں رکھ سکتے، اس کے اوپر سوچا جا سکتا ہے. بٹ صاحب وہی کل والی بات آ گئی، یہ تو 55 سال پہلے بھی یہ بات ہوئی تھی کہ ووٹ ہمیشہ کے لیے خفیہ نہیں رہ سکتا. دیکھیں یہاں پہ الیکشن کمیشن کا بہت بڑا رول ہے، بہت بڑی ذمہ داری ہے اس کی. الیکشن کمیشن کا دیکھیں یہ تو کیس ابھی آ گیا نا، الیکشن کمیشن اس کے اوپر کام کرنا چاہتا ہے. نہیں دال میں کچھ کالا ہے تو یہ دونوں بڑی جماعتیں یہ کہہ رہی ہیں نا کہ ان کو اختلاف ہے اس چیز سے. یہ جو اوپن بیلٹنگ شو آف ہینڈز کا جو قانون ہے، جانبداری نظر آتی ہے اس میں، الیکشن کمیشن کی جانبداری نظر آتی ہے. اگر آپ دیکھیں کہ فرسٹ ڈے جب یہ ریفرنس دائر ہوا تھا تو اس دن سے لے کے سپریم کورٹ میں بھی الیکشن کمیشن جب بھی پیش ہوتا رہا تو وہ بجائے اس سارے معاملے کے حق میں بولنے کے کہ ٹھیک ہے جی اگر اس معاملے سے شفافیت آتی ہے اوپن بیلٹنگ سے تو ہمیں اس کو انکریج کرنا چاہیے، اس کی بجائے الیکشن کمیشن اس کے اگینسٹ جاتا رہا. نہیں جی 226 ہے اس کی وجہ سے ہم یہ نہیں کر سکتے. بھائی دیکھیں جب آپ کے پاس صدر پاکستان کی رائے آ گئی، ریفرنس آ گیا، اس کے بعد سپریم کورٹ کی پارلیمنٹ کو بٹ صاحب پارلیمنٹ کو ریفر کر سکتے تھے. بالکل آپ پارلیمنٹ کو ریفر کر سکتے تھے، پارلیمنٹ کو ریفر کر سکتے تھے. جی بالکل ایک آپشن تھی اس کے پاس جس کو وہ یوز کر سکتے تھے. لیکن الیکشن کمیشن بھی ابھی میرے خیال میں کہ تھوڑا سا جانبداری کا یہاں پہ کر رہا ہے. جی ناظرین پروگرام میں وقت ہوا ہے ایک چھوٹے سے وقفے کا، وقفے کے بعد گفتگو کا سلسلہ یہیں سے کنٹینیو کریں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. سینٹ الیکشن کافی بڑا سیاسی مارکہ ہے لیکن زندگی سے بڑا نہیں ہے. محترم جناب آصف علی زرداری صاحب عدالت جانے کی بجائے یہ فرماتے تھے کہ میں بیمار ہوں، عدالت نہیں جا سکتا، لیکن سید یوسف رضا گیلانی صاحب کی مہم چلانے کے لیے وہ کراچی سے اسلام آباد تشریف لے آئے. شعیب صاحب جی سر، یہ کیسی بیماری ہے؟ سر
میں نے پہلے بھی کہا ہے یہ سارے مفادات کی جنگ ہے, سارے پیسے کا کھیل ہے. یہ زرداری صاحب کبھی ان کے پیٹ میں درد ہوتا تھا, کبھی یہ ویل چیئر پہ ان کی ڈرامے بازیاں ہوتی تھی کہ میں یہ نیاب عدالت جانے کے قابل نہیں ہوں, میرے دل کا مسئلہ ہے, میرے پیٹوں کا مسئلہ ہے, میری کمر کا مسئلہ ہے. میں ایسے شو کرتے ہیں یہ سیاستدان, یہ زرداری صاحب جنہیں آپ نے سیاست کا ڈاکٹر کہتے ہیں, ان کے بارے میں یہی مشہور ہے کہ زرداری صاحب سیاست کے ڈاکٹر ہے. لیکن اب کی بار ان کو پتہ چلے گا کہ ان کی سیاست کہاں کھڑی ہے. یہ جو پی ڈی ایم والے بیگ اٹھائے پھرتے ہیں کہ کس طرح اپنی گیم میں کامیاب ہو گیا, لیکن اس بار یہ نہیں ہوں گے, کیونکہ آپ نے پہلے آپ کو یاد ہوگا انہوں نے یہی سیاست کے ڈاکٹر زرداری صاحب نے ایک گیم کھیلی تھی, بلوچستان میں حکومت بنائی تھی. لیکن اس دفعہ یہ چیز نہیں ہے. اس دفعہ سینٹ الیکشن چیئرمین کے لیے پہلے ایسا ہوتا تھا کہ جس کی حکومت ہوتی تھی اس کا متفقہ ہر کوئی ایک امیدوار دیتا تھا, ایک متفقہ امیدوار بن جاتا تھا. لیکن پہلی دفعہ اتنا ٹف مقابلہ ہو رہا ہے اور یہ سارے گیم چینجر, سارے ڈرامے باز اکٹھے ہو رہے ہیں. اور عدالت کو اس چیز کو دیکھنا چاہیے کہ جب ہم ان کو بلاتے ہیں تو یہ چلنے کے قابل نہیں ہوتے, بے لاچار اور بے سہارا بنے ہوتے ہیں. ایسے بالکل ایسے ہوتے ہیں جیسے ساری دنیا کے ظلم ان پہ ہو رہا ہو. لیکن جب اپنے مفادات کی بات آتی ہے تو یہ لوگ کیسے ٹھیک ہو جاتے ہیں؟ کیا عوام ان کے لیے کچھ نہیں ہے؟ یہ عوام کا قصور ہے, عدالت کا قصور ہے؟ کس کا کون ان سے جواب مانگے گا کہ آپ یہ جو حق تلفی کر رہے ہیں, عوام آپ کو ووٹ دے کے دیکھتے ہیں کہ آپ جی, ہمارے کون ان سے پوچھے گا کہ یہ کیا کر رہے ہیں؟ بیگ صاحب, یہ کیسی بیماری ہے؟ طاہر صاحب, یہ سالہ بہنوئی ایک ہی ٹرینڈ کے اوپر چل رہے ہیں. چونکہ میاں نواز شریف صاحب بینظیر صاحبہ کے بھائی تھے تو اس حوالے سے دیکھا جائے تو برادر نسبت ہی ہوئے زرداری صاحب کے. تو ان دونوں نے آپس میں پورا مکمکہ کیا ہر لحاظ سے. یہ میاں صاحب کے بھی پلیٹلیٹس بہت اتنے نیچے چلے گئے, کرامات ایسی ہوئی کوئی, ڈاکٹروں کو بھی پریشان کر دیا. ایک وقت ایسا آ گیا کہ لگتا تھا کہ بس ابھی خبر آ جائے کہ میاں صاحب کی جناب ان کا ٹکٹ کٹ گیا. لیکن جیسے ہی ان کا جہاز ہیتھرو ایئرپورٹ کے ساتھ ٹکرایا پہیے اس کے, تو 2 لاکھ سے اوپر چلے گئے جناب پلیٹلیٹس, فوری طور پہ بڑھ گئے. یہ کرامت تھی ہیتھرو ایئرپورٹ کی. اور زرداری صاحب ماشاءاللہ ان کے تو کیا ہی کہنے ہیں کہ انہوں نے آپ یہ دیکھ لیں کہ جو مکمکہ کیا تھا جسے یہ مساق جمہوریت کا نام دیتے ہیں, تو بنیادی طور پہ پہلے انہی 2 کمپنیز کی جو ہے وہ باریاں لگی رہتی تھی نا. اچھا جی, اب 5 سال میری باری ہے, تم نے میرے پہ تنقید کرنی ہے, تقریریں کرنی ہے, میں نورا کشتی پورا سٹنٹ, اور اچھا اب تمہاری بات یہ بھی اب تم کھا لو, اب میں آنکھیں بند کر لوں گا. اور یار یہ پی ٹی آئی ان کی سوتن نکل آئی تیسری, اس نے کہا کہ اچھا یہ تم لوگوں نے آپس میں کیا باریاں لگا رکھی ہیں, لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہو. اب جن کو یہ سلیکٹر کہہ رہے ہیں ان سلیکٹر سے بھی شاید غلطی ہو گئی کہ وہ اگر خان صاحب کو کوئی پراپر اچھے طریقے سے اگر لے آتے تو کم از کم ان ضلالتوں سے قوم بھی بچ جاتی. بالکل بٹ صاحب بڑے زیرک سیاستدان ہیں, لیکن ان کی بیماری کی سمجھ نہیں آئی. عدالت جاتے ہوئے جو ہے وہ بیماری آڑے آ جاتی تھی, لیکن کراچی سے اسلام آباد کا سفر ہو گیا اور 2 دن سے یہاں پہ قیام پذیر بھی ہیں. دیکھیں وہ تو جس طرح بیگ صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ ہیتھرو ایئرپورٹ جو ہے وہ ان کے لیے کرامت بن گیا. تو یہ اسی طرح ہمارے ہاں بھی یہ ہوتا ہے کہ یہاں پہ ہمارے پاس جب کسی کے اوپر کوئی کیسز ہوتے ہیں اور ان کو جیل کا روپ دینا پڑتا ہے تو وہاں پہ وہ بیمار ہو جاتے ہیں, اور جیسے ہی وہ جیل سے باہر آتے ہیں تو فوراً ان کو شفا مل جاتی ہے. کہ جیل میں جاتے ہیں تو وہاں پہ ویل چیئرز بھی آ جاتی ہیں, وہاں پہ لاٹھیاں بھی آ جاتی ہیں ان کے پاس, اور اسٹریچر کے اوپر بھی چلے جاتے ہیں. لیکن جیسے ہی باہر آتے ہیں ساری ایکٹیویٹیز بالکل نارملی شروع ہو جاتی ہیں. باقی زرداری صاحب کے بارے میں آپ پوچھ رہے ہیں کہ وہ اسلام آباد آ کے بیٹھے ہوئے ہیں, میرے خیال میں ان کے اسلام آباد بیٹھنے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. وہ اس وجہ سے فرق نہیں پڑے گا کہ آپ دیکھیں پہلے کیا پریکٹس رہی اب تک. پہلے یہ رہی کہ اپوزیشن کے کچھ ممبران جو تھے وہ حکومت کی طرفداری کر دیتے تھے کسی بھی ووٹنگ کے اندر. اس دفعہ اپوزیشن نے تھوڑا سا ڈفرینٹ کھیلا ہے. انہوں نے یہ کھیلا ہے کہ جی بجائے ہمارے ممبران کو توڑنے کے ہم لوگ حکومت کی سطح میں ہی تھوڑی قرار پیدا کریں اور تھوڑی تشویش پیدا کریں. تو اپوزیشن اس میں کافی حد تک کامیاب بھی رہی ہے کہ انہوں نے حکومت کو بھی اس نوبت تک پہنچا دیا کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ابھی بھی پرائم منسٹر عمران خان صاحب جو ہے وہ بھی اپنی پورے جتنے بھی ممبران تھے ان کو زورانے پہ بلا کے ان کو کانفیڈنس میں لے رہے تھے. اور میرا خیال ہے کہ اینڈ آف دا ڈے چیزیں جو ہے وہ گورنمنٹ کے فیور میں جائیں گی. وہ اس لیے جائیں گی کہ آج بھی آپ نے دیکھا کہ ان کے 181 میں سے
کوئی 176 ممبران جو تھے وہ زہرانہ میں شامل تھے، اور حکومتی ممبران جو ہیں ان کو اس چیز کا زیادہ خدشہ ہے کہ ہم لوگ ابھی گورنمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں، اگر ہم نے آج کوئی غلط حرکت اس طرح کی کر دی، کوئی لین دین والی یا لکھنے لکھانے والی، تو وہ کل ان کو نہیں پڑ سکتی۔ کل ان کو بٹ صاحب یہ کے پی کے میں جو سینٹ کے حوالے سے پی ڈی ایم میں اختلافات جو ہیں وہ کھل کے سامنے آ گئے ہیں، جی، اور وہ کسی دوسری اپنی ہی اتحادی جماعت کے حق میں اپنا امیدوار دستبردار کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ دیکھیں یہ تو ابھی ابتدا ہے، یہ تو، اور ابھی صرف سینٹ کے الیکشن ہو رہے ہیں، یہ آنے والے ٹائم میں بھی یہی رہے گا۔ پی ڈی ایم بیسیکلی 11 جماعتوں کا اتحاد ہے، اور اس کو متحد رکھ کے چلانا اتنا آسان نہیں ہے جتنا ہمیں نظر آتا ہے۔ اتحاد اپنے فائدے کے لیے ہی ہے، جی بالکل، اپنے ذاتی مفاد کے لیے تنگ ہوئے ہیں، اکٹھے ہوئے ہیں یہ اپنے ذاتی مفادات کے لیے۔ نظر آتا ہے نا جی کہ اگر وہ پی ڈی ایم کے اکٹھے ہونے کا مقصد کیا ہے۔ ناظرین کل 3 مارچ ہے اور سینٹ کے الیکشنز ہونے جا رہے ہیں۔ سینٹ الیکشنز کا کیا رزلٹ ہوگا یہ تو کل اس وقت ہی یا اس سے پہلے ہی پتہ چلے گا۔ کل تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے، اپنے فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔